فاشزم کا پرچار ہے. ہر آواز اٹھتی آواز کو اس ملک میں بند کیا جا رہا ہے. اگر کوئی چینل آواز اٹھاتا ہے تو اس چینل کو بند کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی صحافی آواز اٹھاتا ہے اس صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر کوئی وہاں پر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو اس پر تشدد ہوتا ہے, اس پر ظلم ہوتا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ورکر کو بات کرتا ہے تو اس کے انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے سر, آپ کے سامنے مثال ہے شہباز گل کی. آپ دیکھیں اس ملک میں فیئر ٹرائل آئین پاکستان کے تحت ہر پاکستانی کا حق ہے. آپ گرفتاری کرتے ہیں مگر جبلت میں آپ کے گلو بٹ ہے. آپ جب تک کسی گاڑی کا شیشہ نہ توڑ لیں آپ کی جبلت کی تسکین ہی نہیں ہوتی ہے. پہلے شیشہ توڑتے ہیں پھر گرفتاری کرتے ہیں گاڑیوں کے, اور دوسرے دن انٹیریئر منسٹر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے, دوسرے دن ریکارڈ پر ہے, نکالنے کلپ, کہتا ہے میں نے کہا تھا جدھر 50 کی ضرورت ہے وہاں پر 65 مارو. یہ ہے آپ کے رویے فاشزم کے. سر جب سے یہ حکومت آئی ہے عوام کے اوپر پٹرول بم کی بمباری بلا تاخیر جاری ہے. آج جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت نیچے, یہاں پر بھی یہ بڑا چھاتی پھلا کر کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے مگر پیٹرول کی قیمت اوپر. اور جب مفتاح صاحب کو انہوں نے بنا دیا وہاں پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کو بھی ڈسون کر دیتے ہیں, رہبر فرماتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں, رہنما فرماتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ مفتاح صاحب یہ آپ ہی تھے 2018 میں جنہوں نے 30 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی تھی. یہ آپ ہی تھے کہ جنہوں نے جون 2022 میں اس لیوی کو 30 سے 50 روپے کر دیا. مگر سر جو اصل ایجنڈا ہے باہر عوام کا, اس کی بات اگر سر اس ہاؤس میں نہیں ہوگی تو اس ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. سر جب سے یہ حکومت آئی ہے عوام کے اوپر پٹرول بم کی بمباری بلا تاخیر جاری ہے. پہلے کہتے تھے کہ بین الاقوامی منڈی میں پٹرول بڑھ گیا, پھر ان کے لیڈران نے بیانات دیے کہ $1 بھی اگر پٹرول کی قیمت کم ہوگی تو ہم عوام کو ٹرانسفر کریں گے. سر آج جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت نیچے, یہاں پر بھی یہ بڑا چھاتی پھلا کر کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے مگر پیٹرول کی قیمت اوپر. اور جب مفتاح صاحب کو انہوں نے بنا دیا وہاں پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کو بھی ڈسون کر دیتے ہیں, رہبر فرماتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں, رہنما فرماتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور سارے کام اس سے کرواتے ہیں. کر کے رہے ہیں سر, اور وہ ایسی تعویلیں پیش کرتے ہیں جی ٹیکسی. یہ مفتاح صاحب یہ آپ ہی تھے 2018 میں جنہوں نے 30 روپے پیٹرولیم لیوی لگائی تھی. یہ آپ ہی تھے کہ جنہوں نے جون 2022 میں اس لیوی کو 30 سے 50 روپے کر دیا. یہ آپ ہی تھے جو وعدے کرتے تھے اور آج آپ عوام کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں. سر محسن عزیز صاحب نے اس سلسلے میں ایک ایڈجرمنٹ موشن بھی یہاں پر ڈالا ہوا ہے, میری آپ سے گزارش ہے اس کو بھی لیجئے گا. دوسری بات سر, اس کے ساتھ ایک طرف تو سر عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ حکومت اپنے فاشسٹ رویے سے باز نہیں آ رہی. فاشزم کا پرچار ہے, ہر آواز اٹھتی آواز کو اس ملک میں بند کیا جا رہا ہے. اگر کوئی چینل آواز اٹھاتا ہے تو اس چینل کو بند کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی صحافی آواز اٹھاتا ہے اس صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر کوئی وہاں پر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو اس پر تشدد ہوتا ہے, اس پر ظلم ہوتا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ورکر کو بات کرتا ہے تو اس کے انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے سر, آپ کے سامنے مثال ہے شہباز گل کی. آپ دیکھیں اس ملک میں فیئر ٹرائل آئین پاکستان کے تحت ہر پاکستانی کا حق ہے. آپ گرفتاری کرتے ہیں مگر جبلت میں آپ کے گلو بٹ ہے. آپ جب تک کسی گاڑی کا شیشہ نہ توڑ لیں آپ کی جبلت کی تسکین ہی نہیں ہوتی ہے. پہلے شیشہ توڑتے ہیں پھر گرفتاری کرتے ہیں گاڑیوں کے. سر میری گزارش سن لیں, اس کے بعد ایک قانون میں اگر گزارش ہے سر, اگر گزارش ہے سر کہ قانون میں اگر گنجائش ہے جسمانی ریمانڈ کی تو اس کا مطلب تشدد ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ تشدد کریں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے انسانی حقوق کی پامالی کریں, آپ ان سے وہ اپنی مرضی کے بیانات دلوائیں. یہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے. تشدد
اور ان چیزوں سے 25 مئی کو سر 25 مئی کو ہماری انٹیریئر کمیٹی میں جب یہ واقعہ ڈسکس ہوا, آئی جی اسلام آباد نے کہا بڑے کرافٹڈ ورڈز کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہمارا پروپورشنیٹ یوز آف فورس تھا, یہ ان کی مینٹالٹی ہے. اور دوسرے دن انٹیریئر منسٹر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے, دوسرے دن ریکارڈ پر ہے, نکال لیں کلپ, کہتا ہے میں نے کہا تھا جدھر 50 کی ضرورت ہے وہاں پر 65 مارو. یہ ہے آپ کے رویے فاشزم کے. اور دوسری طرف عوام کے آپ نے جینا تو بھر کیا ہوا ہے جناب چیئرمین. اور اس سے سب سے بڑی بات, جو ملک چلتے ہیں سر, ملک چلتے ہیں سیاسی قوتوں کے ساتھ. ملک چلتے ہیں کہ جب آپ کسی کی سیاسی قوت کو احترام دیتے ہیں. پاکستان سفر کر چکا ہے سر, جب بڑی بات, اور عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی رہنما ہے. آپ اگر اس جماعت کی اگر آواز بند کرنا چاہیں گے, آپ اگر اپنے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں گے, آپ سب سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ کرنے جائیں گے. آپ الیکشن کمیشن کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا اہلکار بنے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک کے ادارے ہیں وہ آپ کا اہلکار بنے, اور سب سے بڑا ظلم آپ کیا کر رہے ہیں سر, فوج اور عوام مل کر ملک کی سالمیت کی ضمانت دیتے ہیں. آپ اپنے سیاسی عزائم کے لیے ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فوج میں ایک مذموم سازش کے تحت آپ اس میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں سر یہاں بتانا چاہتا ہوں, میری گزارش, پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سالمیت کے لیے ہر قدم, آپ کے مکروہ عزائم جو ہیں, اور سنیں, یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مکروہ عزائم, تو جناب میں اشارہ کس کی طرف کر رہا ہوں, ذرا نظر دوڑائیں ادھر دوڑائیں نظر. آپ کو میمو گیٹ کے کردار ان صفوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. کیا تھا میمو گیٹ تھا جب آپ امریکہ کے آگے لیٹے تھے اور آپ نے کہا تھا ہمیں بچائیں ہماری فوج سے. یہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے. جناب ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈان لیکس والے, ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نعرے لگاتے تھے کہ وردی جو ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے. اپنے ہاؤس کو ٹھیک کریں, غداری کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے عوام کو سنیں, الیکشن سے مت بھاگیں. الیکشن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کریں گے.